سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ نہیں اجازت ہے، میں نہیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، زندگی جو ہے وہ تنہا نہیں گزاری جا سکتی۔ تنہائی اور یکتا پن جو ہے نا، ایک یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں، وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں اکیلا چلتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد، میں محتاج نہیں کسی کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ریلیٹیولی کچھ نہیں چاہیے، میں ایبسولوٹ ہوں، مجھے کسی کی تعریف بھی نہیں چاہیے، مجھے ہوا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، خوراک نہیں چاہیے۔ مخلوق ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتی ہے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ مخلوق جب اکیلے جینے کی بات کرے گی، اکیلے رہنے کی بات کرے گی اور اکیلے ایک سٹرکچر بنانے کی بات کرے گی تو یہ نقص ہوگا اس کے۔ خالق جب یہ خالق کے اندر نقص ہے، یہ کریٹر کا نقص ہوگا اگر اسے کسی کی محتاجی کرنی پڑے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی کے۔ سو اللہ از ون۔ اور سورہ اخلاص سے ٹیم اور سٹرکچر مینجمنٹ کی دلیل یہ نکلتی ہے کہ خاندانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کو خاندان نہیں چاہیے، یہ انسان کو خاندان، انسان کا کمال ہے کہ اس کی فیملی ہو، چاہے اس کی پروفیشنل فیملی ہو یا اس کی بایولوجیکل فیملی ہو، اور یہ مخلوق کا نقص ہے کہ اس کی فیملی نہ ہو، اور یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے فیملی نہیں چاہیے، نہ اولاد چاہیے نہ باپ چاہیے، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ خالق کا خاصہ ہے، یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کی ایکچولائزیشن ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ مخلوق کے لیے یہ نقص ہوگا جب وہ اس طرح کا اڈاپٹ کرے۔ اسلام مخلوق وداؤٹ فیملی از اے نقص۔ تو یہ نقص کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسی کی بات مخلوق کو آ رہی ہے اس میں فیملی ایڈریس نہیں ہوگی، جبکہ یہ مخلوق کا کمال ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ اکیلا رہنے والا کبھی بھی اسلام کے اندر مطلب اس کی مدح نہیں ہوگی، اس کی پریز نہیں کی جائے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ہارڈ ٹائمز دیکھتا ہے، ان کی ہارڈ ٹائمز برداشت کرتا ہے، ان کی اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر سوسائٹی کا کمیونٹی کوڈ نہیں توڑتا، بنسبت کہ اس کے جو تنہا بیٹھا رہتا اور کہتا ہے میں نہیں انگیج ہو سکتا۔ کیوں؟ آدمی بڑے مشکل ہیں برداشت کرنے۔ میرا یہ بیسک جواب ہے، اسلام ہے ہی ایک فیملی کو ایکچولائز کرنا، اسلام آیا ہی ایک اس فیملی کو ایک کمال اور اس پوزیشن تک پہنچانے کے اندر ہے جہاں فیملی کے سارے جزیات جو ہیں پراپرلی فنکشن کر کے ایک سسٹم اور سٹرکچر کو کھڑا کر دیں۔ یہ کانسیپٹ آپ مائنس کر دیں، انسانیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جو آج ویسٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے، سب ہے ان کے پاس، خاندان نہیں ہے۔ اور میں تو یہ برملا بہت محفلوں میں کہتا ہوں کہ خاندان جو ہے، خاندانیت ہوتی یہی ہے بھئی ہمارے پیچھے سلسلہ ہے۔ یہ حرام کی نسلیں جو ہیں، جو حرام آ رہا ہے، شادی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون باپ ہے کون، یہ نہیں ہے۔ اس لیے امریکن سسٹم کو جو پریزیڈنسی دکھانی پڑتی ہے نا، اس میں فرسٹ لیڈی اور بچے، یہ کانسیپٹ یو ایس کو اس لیے لانا پڑا تھا کیونکہ اس کا اپنا فریڈم کے نام پر، لبریشن کے نام پر جو اس نے سٹرکچر دیا تھا، وہ سٹرکچر فیملی اور اوریجنل نیچر کو اتنا زیادہ ڈیفائی کر رہا تھا کہ انہیں پریزیڈنٹ دکھانا پڑ گیا ایک بیوی اور کچھ بچوں کے ساتھ، کہ بھائی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ کھلا نہ پن۔ ہم تو پہلے دن سے ہی ہماری ہسٹری کے اندر باپ ہے، ماں ہے، خاندان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ ہے، باپ دادا ہیں، اس میں خاندان ہے، بھائی ہیں، چاچے ہیں، تائی ہیں، ایک سسٹم ہے پورا۔ یہ انسان کی یا کسی کمیونٹی کا کمال دیکھنا ہو نا، تو یہ دیکھ لو کہ خاندانی سسٹم کیسا۔ ہمارے گھر کے ایک فرد جو ہیں، ہمارے پاکستان کے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار اس کی جتنی باتیں اچھی ہوں، خاندان نہیں سنبھال سکتا تو سیاست کی باتیں نہ کریں آپ، کیونکہ بڑی بڑی سیاستیں چلانے کے لیے بھی جو خاندان نہیں چلا سکا، وہ بڑے بڑے مسائل کو کی پیچیدگیاں کیسے سمجھے گا، جس پر میں چاہوں گا آج آپ بات کریں کہ فرسٹ کوسچن کے لیے باٹم لائن یہی ہے، اسلام ہے ہی ایک خاندان کا نام۔ مائنسنگ خاندان، مائنسنگ فیملی، مائنسنگ جماعت، مائنسنگ ٹیمز، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا ایک کور سبجیکٹ رہا ہے، کور ایڈریس ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، حفظ النسل، نسل کی حفاظت سے نکاح جڑا ہے، فیملی جڑی ہے۔ حفظ النسل 5 آبجیکٹیو ریزولوشنز میں سے اسلام کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ نسل اور خاندان کی حفاظت کرے گا اسلام۔ تو جب آپ فیملی نہیں مانتے تو انسان مائنسنگ فیملی، انسان مائنسنگ شادی، انسان مائنسنگ بچے،
इंसान, और इसके अंदर आप करियर ओरिएंटेशन जो डाल रहे हैं, जो वेस्टर्न करियर ओरिएंटेशन आ रही है अब यहाँ पर कि नहीं जी करियर होना चाहिए, मकाम होना चाहिए, दुनिया के अंदर कोई लेवल होना, मैं इसके मुखालिफ थोड़ा, माइनसिंग व्हाट, फैमिली मतलब आप हमारे साथ टेबल पे बैठने आए हैं तो हम तो यहाँ लड़कों का एक आम मजाक है भाई ये छड़ा छांट है। जो गैर शादीशुदा उनको वैसे इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि खानदान वाले, मतलब फैमिली, एक बेगम, एक बच्चे, ये एक कंप्लीशन, एक स्ट्रक्चर है ये। चलो जिनको औलाद अल्लाह की तरफ से नहीं हुई वो एक और बात है, वो याबुल में ये शाही नासुम, याबुल में शाह ज़कूर। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि भाई मतलब टेबल पर आप लेके क्या आ रहे हैं, खानदान ही तो लेके आता है इंसान, अपने वैल्यूज लेके आता है, अपनी आइडेंटिटी लाता है अपने खानदानियत से। सो फैमिली इज द बेस, और जन्नत भी जो है अकेला नहीं जाना बंदे, अल्लाह ने वहां भी स्ट्रक्चर रखा है, बीवी होगी और साथ में उसकी एक पूरी सल्तनत होगी। अगर ये शेख इतना इंट्रिंसिक पार्ट है और इतना मेन ऑब्जेक्टिव है शरीयत का, हमारे दीन का, तो सवाल ये है कि ये घर खराब कैसे होते हैं? फैमिलीज क्यों खराब, क्यों फसादात, क्यों हर घर के अंदर, हर खानदान के अंदर लड़ाइयाँ हैं, बेसुकूनी है? नहीं, ऐसे तो नहीं हम कहेंगे दिल भाई के सारे घरों में ऐसे है। एक कुछ अच्छी बातें भी करें ना, कुछ अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं जब बातें आती हैं घर खराब है, घर बर्बाद है, घर अच्छे भी तो हैं, उस पर हम शुरुआत मेरे ख्याल से कीजिए कि आप अपना सवाल कंटिन्यू करें, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। नहीं आप नहीं गो अहेड कि खराब के फैमिली स्ट्रक्चर के खराब क्यों होता है? अब अगर कहते हैं ना कि भाई अगर कोई बंदा दीनदार है तो उसका घर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, फिर उसका फैमिली, लेकिन वहां पर भी मसले दिखते हैं। कोई अगर बेदीन है, अगर वो आप दीन और ये दीन से हट के बेदीनी दीन को, फैमिली स्ट्रक्चर इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव है। इसका दीन और गैर दीन से आप क्यों जोड़ रहे हैं? ये दीनदार, ये चीज ही ऐसी है जो इंसान की फितरत से जुड़ी है। सही है, दीन ने आगे उसको एड्रेस किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। हमारे यहाँ जो ये इस्तिलाह अलग करते थे ना, ये दीन है और ये गैर दीन है। क्यों गैर दीन है? गैर दीनदार भी जो फैमिली संभाल रहा है वो भी दीन ही है उसका, चाहे अगर उसके इबादत कमजोर है वो एक और बात है, लेकिन फैमिली संभालना मेजर दीन का हिस्सा है। मतलब मेजर दीन है क्या? जो इंसान है वो दीन है, और जो दीन है वो इंसान को होना चाहिए। दीन इंसान की और एक इंसान से जुड़े हुए डायनामिक्स की फितरत का नाम है, और फितरत का तकाजा है कि वो तन्हा नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। वो वक्ती तन्हाई लेता है इंकलाब लाने के लिए, फैमिली एंड पे उसने आना फैमिली की तरफ, इब्तिदा फैमिली। हम इस पर आ जाते हैं कि ये मत कहें कि जी दीनदार फैमिलियां खराब, दीनदार आदमी की फैमिली खराब होना ये सवाल बन सकता है, और गैर दीनदार की फैमिली अच्छी होना ये भी अच्छी बात है। ये साइकोलॉजिकल इशू है, सही, ये दीनी इशू नहीं है। मोर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डिफीट। दीन आया किसके लिए? नफ्सियात ठीक करना। आपने दीन इबादत का नाम रख दिया। दीन का एड्रेस ही इंसान के माइंडसेट को एड्रेस करना था ना, कि तुमने ये मार्क अचीव करना है, तुम कैसे करोगे? सही, या नेचुरली करोगे या सुपर नेचुरली करोगे? मकसद क्या है इंसानियत? कि इंसान असफला साफिलीन से आसन तकवीम तक पहुंचे, इंसान परफॉर्म कर जाए वहां तक कि लोग, इंसानियत भी और शैतानियत भी दुनिया में हैरान हो जाए कैसे अचीव किया इन्होंने। तो मेरे ख्याल से मुद्दा ये बनता है कि इंसान के फैमिली स्ट्रक्चर के फेलियर के पीछे क्या दीनी इनकॉम्पिटेंसी है, या नफ्स की है, या नफ्सियाती इनकॉम्पिटेंसी है, या स्पिरिचुअल इनकॉम्पिटेंसी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें फाइनेंस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी है। मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं, माशरा आजकल घर के फुकदान की जिम्मेदारी आजकल तो सिर्फ पैसे को देती है मेरे ख्याल से, खाली एडमिनिस्ट्रेशन उस पर डाल। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है तो आपका फैमिली स्ट्रक्चर वीक हो जाए। अगर आपका घर जो है उस तरह आइडियलिज्म के अंदर, उस तरह एक्चुअलाइज वर्जन के अंदर नहीं चल रहा, तो जरूर इसके अंदर आपका करियर का मसला होगा, या फिर आपके फाइनेंस का मसला होगा, पैसों का मसला होगा। ये एक जनरल बात है, हम आएंगे इस पे। जनरल है, ये माशरे के अंदर हमारे है। माशरे के अंदर अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है तो आज का माशरा आपको एक लूजर कहता है। लूजर कहता है। पुराने लोग जो थे हमारे पाकिस्तान, इंडिया के भी, और ये दुनिया अब जो हमारे बरसगीर के कुछ अरसा पहले खानदान के अंदर जो इज्जत और तकरीम थी ना, वो कुछ और चीजों की थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की नहीं थी, वो स्पिरिचुअल फेलियर की थी, वो कैरेक्टर के फेलियर की थी, वो जो है इंटेलेक्चुअल फेलियर की थी।
کہ میاں تم یہ کیا باتیں کرتے ہو، صحیح، حضرت تم نے یہ کیا حرکت کی. پرانے لوگ آزادی سے پہلے بھی آزادی کے بعد ایڈمنسٹریٹو فیلئر کو فیلئر نہیں کہتے تھے کہ بھئی اگر یہ زیادہ کما نہیں سکا تو کیا ہوا. اخلاق تو اس کے بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیں ان کے اصول کتنے اچھے ہیں. کم میں رہتے ہیں مگر گزارا کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاندان کے اندر اسپرچول بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی. آج ہم اس پر چاہیں گے کہ آپ مدعا لے کے جائیں کہ پہلے خاندانوں میں بانڈنگ تھی، صحیح، لوگوں میں بانڈنگ تھی. ادیب بھائی، معاشرے میں ایک بانڈنگ پائی جاتی تھی مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے بھی، ایون بھارت کے اندر اور بنگلہ دیش اور یہ سارے حصے میں اور عربوں کے خاندان لوگ بانڈڈ تھے ایک دوسرے، اور وہ بانڈنگ ایک مٹیریلزم پہ نہیں ہٹی ہوئی تھی. لوگوں کے تعلق تھے آپس میں، صحیح، وہ تعلقات جھلکتے تھے اور اس میں کاسمیٹسزم اور یہ مصنوعیت تھی ہی نہیں. اس لیے وہ رشتے بھی ایسے تھے کہ وہ عشق بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ یاد کرنے والی محبتیں ہوتی. اب بنانے کے لیے اور توڑنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو فیلئر معاشرے کا کافی ہے. سب سے بڑا بادشاہ ہے کہ بھئی آپ بندے اچھے ہیں، مسئلہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ آپ غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، انگلش نہیں آتی آپ کو، آپ اچھے اسکولوں سے پڑھے نہیں ہیں، آپ فورن یونیورسٹیوں سے پڑھے نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے. آج کل خاندانوں کی اور معاشرے کی بنیاد جو ہے یہ کاسمیٹسزم ہے. تو میری نظر کے اندر معاشرت اور خاندانیت تباہی یہاں سے ہوتی ہے جب بانڈنگ مٹیریل ہو اور اسپرچل نہ ہو. صحیح، فیئر ہے نا؟ بڑا میکرو یہ میری نظر. باقی اس میں چھوٹے میکروز ہم بتائیں گے کہ کون یعنی ہم نے بات کی کہ سازشیں میں بات آئیں گے جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ سازشوں کو رگڑیے گا کہ گھر توڑنے والی سازشیں کیا ہوتی ہیں، لیکن آج انٹرنسک ویلیو جو تباہ کر رہی ہے نا، کہ جس کی وجہ سے کمزور پڑ گیا رشتہ، تعلق ہی نہیں ہے، رشتہ تو ہے ہی نہیں. وہ تعلق جو بھی ہے، وہ صرف بایولوجیکل ہے. وہ جو بھی بایولوجیکل تعلق ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ ہے. وہ غیر فطری ہے، وہ غیر انسانی چیز کے اوپر ہے. وہ آج ہے تو آپ کا میرا تعلق ہے، وہ ختم تو کل کو آپ بھی مجھے سلام کریں گے. اور ہم بھی شاید ایسے ہو گئے کہ مجبوری بن چکی ہے کہ بھیا ہمیں آپ سے توڑنا پڑ رہا ہے.